سوال یہ زکوٰۃ اپنی اولاد یا رشتہ دار کو لگ جاتی ہے؟ بھائی وہ ماں باپ ہی کس کام کے جو اپنی اولاد کو زکوٰۃ دیں؟ زکوٰۃ عصب یا نسب کو لگتی ہے۔ عصب میں آپ کے ماں باپ، ان کے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی۔ نسب میں آپ کی اولاد، ان کی اولاد، انہیں زکوٰۃ نہیں لگتی۔ باقی بہن بھائیوں کو اور رشتہ داروں کو تمام کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے۔ بھائی یہاں بالکل خاموش رہنا ہے، صرف سوال جسے کرنا ہو وہ سوال کرے۔ بتاؤ جی۔ ان کا سوال یہ ہے فرض نمازوں کے علاوہ سنن نوافل کیا گھر ادا کر سکتے ہیں؟ بھائی گھر ہی ادا کرنے چاہیے، سنت ہی یہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے وضو بنا کے جاتے تھے، گھر سے ہی سنت نفل پڑھ کے جاتے تھے۔ صرف جو مسجدیں بنائی گئیں وہ جماعت کے لیے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو۔ ہاں بتاؤ۔ بہت سی عورتیں فیملی پلاننگ کے تحت ڈیلیوری کے دوران ہی بچے دانی نکلوا دیتی ہیں، کیا ہے جائز؟ ان کا سوال یہ ہے بہت سی عورتیں آپریشن کرا لیتی ہیں، بچے دانی نکلوا دیتی ہیں، آپریشن کے ساتھ ساتھ کیا ہی جائز ہے؟ اگر انہیں ڈاکٹر نے یہ کہا کہ تمہاری جان پہ خطرہ ہے اور تمہیں آگے بچے نہیں ہونے چاہیے پھر تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی اس وجہ سے بچے دانی نکلوا رہی ہے کہ ہم اسے کس طرح سے کھلائیں گے تو یہ گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ تمہیں بھی اور انہیں بھی ہم روزی دیتے ہیں، انہیں ناجائز قتل نہ کرو۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا سوال یہ کہ شب برات کا روزہ رکھنا شرک ہے، جو بھی 15 شعبان گزری ہے۔ نہیں بھائی اسے شرک تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ بدعت ہے۔ نبی نے اس طرح کبھی 15 شعبان کا اکیلے روزہ نہیں رکھا، یہ ہمارے پورے معاشرے میں رائج ہو گیا اور اسے یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا ثواب کا کام ہم کر رہے ہیں۔ یہ بالکل روزہ جو ہے یہ بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ کو نبی کی سنت ادا کرنی، حضور تو 12 مہینے رکھتے تھے اس طرح سے، لیکن اگر آپ کو کسی ایک مہینے میں رکھنا بھی ہے تو اس کے ساتھ آپ روزہ پہلا یا دوسرا جوڑ لیا کریں، 15 شعبان کے ساتھ ساتھ 14 یا 16 جوڑ لیا کریں۔ ہاں جی۔ ان کا سوال یہ ہے ہم نے ٹھیکے پہ زمین دی، اس کے 5 لاکھ آتے ہیں تو اس پہ 5% دیں یا 10% دیں؟ میں نے آپ کو بتا دیا یہ عشر کہلاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس 5 لاکھ روپے آ رہے ہیں اور زمین میں ٹیوب ویل وغیرہ لگا ہوا ہے، اسی کا ہے نا، اس نے تو انتظام کیا ہوا ہے، ایسا تو نہیں کہ وہ بارش سے سیراب ہو رہی ہو، وہ خود ہی کرتا ہے نا ٹیوب ویل وغیرہ سے، تو آپ کو 5% دینا ہے۔ ہاں جی۔ بدعت، ان کا سوال یہ ہے بدعت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ بدعت اسے کہتے ہیں کہ جو دین مکمل ہونے کے بعد دین میں کوئی نئی چیز شروع کی جائے اور اس کا کوئی ثبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو اور اسے دین کا حصہ سمجھ لیا جائے، وہ بدعت ہے۔ بھائی جسے باتیں کرنی ہو باہر چلے جاؤ پلیز، مجھے بہت دقت ہوتی ہے، سارے سوال اڑ جائیں گے میرے دماغ سے۔ میں بتاؤں گا ابھی، وہ تو بیچ میں بول رہے ہیں کچھ لوگ۔ بھائی بند کر دیں گے، اگر مزہ نہیں آ رہا تو بس چھٹی کریں اس کی، اگلے ہفتے کر لیں گے انشاءاللہ۔ بدعت کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ دین میں نیا کام شروع، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں جیسے یہ بتا رہے ہیں نا، ایک بدعت حسنہ ہے، اور بدعت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہ ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی آگ کی طرف لے جانے والی ہے، تو بدعتوں سے ہمیں بچنا ہے ہر حال میں۔ لیکن جو خوبصورت بدعت، جیسے تراویحوں کو کہا، تراویحوں کی جماعت کو حضرت عمر نے کہ کوئی نیا کام شروع کیا اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہو لیکن اسے دین کا حصہ نہ سمجھا جائے۔ ہمارے ہاں تراویحوں کو بدعت بنا دیا گیا کیونکہ انہیں دین کا حصہ سمجھ لیا کہ ان کے بنا ہمارا کام ہی نہیں چلے گا، یہ بدعت ہو گئی، ورنہ یہ بدعت حسنہ تھی، خوبصورت بدعت۔ کیونکہ حضرت عمر جب گزر رہے تھے اور اسے دیکھ رہے تھے تو خود شامل نہیں تھے، جلیل القدر صحابی جنہیں نبی نے کہا کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تو اس لیے کسی بھی قیمت پہ آپ کو یہ نہیں سمجھنا کہ بنا تراویح کے میرا کام نہیں ہو، تب یہ بدعت بن جائے گی۔ ان کا سوال یہ ہے کیا اجتماعی دعا کرنا سنت ہے نماز کے بعد؟ بھائی دعا کرنا ہی سنت نہیں ہے، اجتماعی دعا تو بہت دور کی بات ہے، یہ بھی ہمارے ہاں بدعت بنا دی گئی۔ اگر آپ اسے ہر حال میں جو ہم دیکھتے ہیں اپنی مسجدوں میں اسے نماز کا حصہ بنا دیا، یہ بدعت بن چکی ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے کبھی اس طرح سے دعائیں نہیں مانگی. اصل میں دعاؤں کا کانسیپٹ ہی ہماری سمجھ میں پوری نماز دعا ہے. آپ الحمد شریف جو پڑھ رہے ہیں اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھو تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ اللہ سے سوائے دعاؤں کے اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ کا رکوع ہے جہاں آپ حمد و ثنا کر رہے ہیں وہاں آپ اللہ سے دعا کرو. آپ سجدے میں ہو وہاں دعا کرو. آپ جلسے میں ہو سجدوں کے بیچ میں بیٹھے وہاں دعا کرو. آپ اتحیات کے بعد جو دعائیں پڑھنے کا آپ پڑھتے ہو نا درود کے بعد، درود اپنے آپ میں ایک دعا ہے. اس کے بعد آپ ربنا آتنا یا اللہم اغفر لی جو بھی دعائیں آپ پڑھتے ہو وہ سب دعائیں تو ہیں. وہاں آپ اسے لمبا کر دو. اگر آپ امام کے تابع نہیں ہو آپ کو جتنی دعائیں یاد ہیں اپنی زبان میں عربی زبان میں آپ اس نماز کی حالت میں جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں ان دعاؤں کی قبولیت، ان دعاؤں کا اثر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے بنسبت آپ کی نماز سے نکلنے کے بعد دعا. تو آپ وہاں دعائیں کیا کرو. اگر آپ امام صاحب کے تابع نہیں ہیں اپنی نفل کو پڑھ رہے ہیں تو ان میں تو دعاؤں کی لائن لگا دو. آپ بعد میں دعا کوئی ثابت نہیں ہے، وہاں دعا آپ کو پڑھنی ہے، دعائیں کرنی ہیں اپنی اولاد کے لیے اپنے. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ کو عربی کی بہت ساری لمبی چوڑی دعائیں یاد ہوں. جو آپ کی مادری زبان ہو اس میں دعا کرو. ہاں اللہ اتحیات میں بیٹھو، اتحیات پوری کرنے کے بعد درود شریف سے لے کے اور آخر تک چاہے آپ 15 منٹ دعا کرتے ہو. وہ دعا کا ٹائم ہے. ہمارے ہاں کر بنا لیا کہ جی محنت کری، محنت کے بعد مزدوری. ابے تمہاری نمازوں کی اور تمہاری محنتوں کی ضرورت ہے اللہ کو. ہاں جی. ان کا سوال یہ ہے جب امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا دعا پڑھنے ضروری ہے؟ سنت ہے بھائی، جلسے میں بھی اور اس طرح کھڑے ہونے کے بعد بھی، لیکن ضروری نہیں ہے. مطلب اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا، پڑھے گا تو ثواب. جیسے تراویح ہے. آپ بتاؤ. رمضان کی 17 تاریخ کو جنگ بدر ہوئی ہوں. تو قرآن شریف میں یوم فتح و یوم فرقان کا لفظ ہے. جی جی. کیا ہم رمضان کی 17 تاریخ کو اس کی یاد میں ہم اسپیشلی سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہاں ان کا سوال یہ ہے کہ فتح ہوئی تھی جنگ بدر 17 رمضان میں، تو اسے ہم جو ہے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. کرنا ہی چاہیے اسے سیلیبریٹ، جس سے کہ آپ کے بچوں کو یہ معلوم ہو کہ آپ کے بزرگوں نے کتنی، کیونکہ اس میں صرف کفار تھوڑی شہید وہ مارے گئے تھے جو دوزخ رسید ہوئے تھے، بلکہ 14 صحابہ بھی گئے تھے اور پہلی فتح تھی. تو قربانیوں کے بعد ہی دین آپ کو پہنچا. تو آپ کے بچوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے. جب آپ سیلیبریٹ کرو گے نا تو تجسس ہوگا کہ یار ہم نے دیکھا نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، آج کیوں روزہ کھلوا رہے ہیں، آج کیوں کیک کٹا. آپ ذرا سی بات ہے تو کیک کاٹ دو اپنے بچوں کی برتھ ڈے پہ. اور جو صحابہ اکرام کی قربانی کی برتھ ڈے ہے اس پہ آپ سیلیبریٹ نہیں کرو گے. یہ تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، بالکل کرنا چاہیے، لیکن اسے دین کا حصہ نہ سمجھیں، پھر وہی بدعت بن جائے گی. اگر آپ اسے یہ سمجھتے ہو کہ بھائی کرنا چاہیے مجھے، کسی سال کر لیا کسی سال نہیں کرا کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ نے اسے کر بنا دی، اسی لیے گھبراتے ہیں علماء اکرام جو آپ کو منع کرتے ہیں نا ان چیزوں کو، اسی وجہ سے کہ آگے چل کے کہیں بدعت نہ بن جائے. ان کا سوال یہ ہے رکوع اور سجدے میں دعا کیسے ممکن ہے؟ اس وقت تو ہم تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. تسبیح آپ نے 3 دفعہ پڑھ لی، اس کے بعد تو آپ فری ہو، کرو جاؤ دعائیں جتنی مرضی. آپ اللہ کے حضور جھکے ہوئے، آپ کسی کے آگے جھک کے بات کر کے تو دیکھو چپٹا لگا آپ کو. تو جب آپ جھک کے اللہ کے آگے دعائیں کرو گے چپٹا آئے گا نہیں آپ کو. بس وہ فزیکلی وجود نہیں ہے اللہ کا. جب آپ کسی کے آگے ناک رگڑو گے، کسی کے بھی آگے دنیا میں اپنے کسی رشتہ دار کے آگے ناک رگڑو آپ، تو اسے ترس نہیں آئے گا آپ کے اوپر. تو جب آپ 3 بار سبحان ربی اللہ کہنے کے بعد اور ناک رگڑتے رہو گے، اللہ میرے بچے کا یوں کر دے، اللہ اس کا ایڈمیشن کر دے، اللہ میری بیوی کی بیماری، جب آپ وہاں گر گڑاؤ گے تو اللہ آپ کو چپٹا نہیں لے گا. یہ وہ جگہیں ہیں جو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور آپ کو سمیٹ لیتی ہے اپنے. ٹائم دیکھ لو بھائی. ہاں بتاؤ. ان کا سوال یہ ہے ماں کا انتقال ہو گیا تو وہ کپڑے بیٹی خود پہنے یا کسی کو دے دے؟ صدقہ کر دے جب بھی ٹھیک ہے، خود پہنے جب بھی ٹھیک ہے. اگر ماں سے یادیں جڑی ہوئی ہیں اور اس کے کپڑے دیکھ کے ماں یاد آتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر رونا آتا ہے اور ہائے توبہ مچاتی ہے اس کے کپڑے دیکھ کے، پھر انہیں صدقہ ہی کرنا بہتر ہے. کیونکہ نبی نے فرمایا 3 دن سے زیادہ سوگ کسی میت کے لیے نہیں ہے، صرف 4 مہینے 10 دن کا سوگ اپنی عورت کے لیے، وہ اپنے مرد کے لیے ہے. 4 مہینے 10 دن کا سوگ. ہاں جی. سسر بہو کے لیے محرم ہے یا نامحرم؟ ان کا سوال یہ ہے سسر بہو کے لیے نامحرم ہے یا محرم ہے؟ محرم ہے بھائی. قرآن میں اللہ رب العزت نے جو لسٹ بیان کی ہے جن عورتوں سے آپ نکاح نہیں کر سکتے
اس میں ان کا بھی نام ہے کہ جن بچیوں سے تمہارے بیٹے نکاح کر لیں وہ بھی تمہارے لیے حرام ہو گئی، تو وہ حرام ہو گئی، وہیں سے جو ہے وہ محرم ہو گئے۔ ہاں جی بتاؤ مسرور بھائی۔ ان کا سوال یہ ہے کہ پیٹ کے بل جو لوگ لیٹتے ہیں یہ کیا حرام ہے؟ بھائی میرے نزدیک تو بالکل ناجائز ہے، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے یہی بات فرمائی تھی کہ یہ دوزخیوں کا طریقہ ہے پیٹ کے بل لیٹنا، تو اس لیے ہر وہ طریقہ اختیار کریں جو جنتیوں کا طریقہ ہے، اور جنتیوں کا طریقہ سب سے زیادہ وہ طریقہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے وہ دائیں کروٹ سونا ہے، کہ آپ کا دل جو ہے وہ اوپر ہو۔ اس یہ میڈیکلی بھی ثابت ہو گیا کہ یہ اس طرح سے سونا جو ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ ان کا سوال یہ ہے چھوٹی بچی کو لڑکوں کے کپڑے پہنا سکتے ہیں؟ بالکل پہنا سکتے ہیں، اگر اس پہ شریعت لاگو نہیں ہے، لیکن آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ نبی نے فرمایا 7 سال کے بچے کو نماز پڑھاؤ، 10 سال کے بچے کو اگر نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو۔ اگر آپ نے اسے بچپن سے عادت ڈال دی اور بڑے ہوتے تک اس کی وہ عادت ختم نہ ہوئی، میرے پاس روز کیس آتے ہیں اس طرح کے، لگ بھگ مطلب مہینے میں 2-4 بار آتے ہیں اس طرح کے کیس، کہ لڑکی جو ہیں مانتی نہیں بعد میں کہ ہم تو نہیں اتارتے ہیں کپڑے، تو پھر ان کی کاؤنسلنگ مجھے کرنی پڑتی ہے، انہیں 1 منٹ کی جگہ 10-10 15-15 منٹ سمجھ جانا پڑتا ہے جب وہ مانتی ہیں، تو اس لیے اس کی نوبت ہی نہ ہے۔ اچھا جن لوگوں کو میں مل گیا ان کی بچیوں کی بات میری سمجھ میں آ گئی، بہت سو کی نہیں بھی سمجھ میں آتی ہوگی، ان کا تو معاملہ خراب ہوا، کیونکہ نبی نے تو یہ فرما دیا کہ جو مردوں کی مباشرت اختیار وہ مشابہت اختیار کرے عورت، اس کے لیے بھی وہ لباس ہی ٹھیک نہیں ہے، تو یہ تو حدیث ہے کھلی ہوئی، تو اس لیے اپنی بچیوں کو بچپن سے آپ سکھا کے بتا کے ڈھکنے والے کپڑے ہیں وہ پہنانا شروع کریں۔ ان کا سوال یہ ہے ہائر ایجوکیشن میں کو ایجوکیشن میں، ہاں ہائر اسٹڈیز کے لیے اس کے بارے میں بھائی اسلام تو بالکل اجازت نہیں دیتا عورت مرد کی خلط ملت کی۔ حضور نے تو یہ فرمایا کہ جہاں ایک مرد ایک عورت ایک ساتھ ہو کسی کمرے میں، وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے، تو ہمیں ایسے ادارے بنانے چاہیے۔ اب اگر ہماری مجبوری ہے بچیوں کی ایجوکیشن تو ہم نہیں چھڑا سکتے، تو ان کا ایسی کم سے کم تربیت کر دیں کہ وہ برقعے میں جانا شروع کر دیں، نقاب میں جانا شروع کر دیں، ورنہ پڑھائی چھوڑ دیں۔ دیکھو یہاں کی کامیابی کوئی معنی نہیں رکھتی 60 70 80 سال کی، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اپنی بچیوں کو کم سے کم کراسپونڈنس کورس کرا دو، پرائیویٹ پڑھوا دو، اس خلط ملت سے بچاؤ۔ اسی وجہ سے اتنی خرافات ہے، آپ کو آج میں یہاں بتا دوں کہ لاکھوں کی تعداد میں لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں۔ رونگٹے کھڑے کرنے والی بات ہے، اگر یاد آ جائے نیند نہیں آتی، ہمیں پتہ تک نہیں ہے، ہم صرف اپنی نہاریوں میں اور بریانیوں میں ہیں۔ ہاں بتاؤ جی۔ میرا سوال ہے، میرا 2.5 سال کا بچہ ہے، وہ مسجد میں جانے کی ضد کرتا ہے، تو میں سے لے آتا ہوں، وہ نماز کے پڑھتے وہ نماز کے آگے نکل جاتا ہے، مسجد میں کوئی قاعدہ تو کچھ نہیں، میں جانا چاہتا ہوں، کیا میں اسے لے کے آتا ہوں، کچھ گناہ ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ 2.5 سال کے بچے کو مسجد میں لے جانا ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ نبی نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ ہماری مسجدوں کو پاگلوں سے اور بچوں سے دور رکھو۔ بچوں سے مراد جن بچوں کو شور مچاویں یا دوسروں کی نمازوں میں ڈسٹربنس پیدا کریں یا شوشو کرنے کا خطرہ ہو، پوٹی کرنے کا خطرہ ہو، ایسے معصوم بچے 7-8 سال کی عمر تک اگر بچے پہنچ جائیں تو ایسے بچوں کو لے جانے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ اس کا انتظام کرو، اس ضد کو آپ نے نہیں ماننا، نبی کے خلاف نہیں جانا کسی بھی قیمت پہ۔ ایک سوال یہ تھا، جیسے آپ نے دائنی کروٹ بتایا کہ دائنی کروٹ سے شروعات میں دائنی کروٹ لیتے، لیکن قدرتی طور پہ جو ہے پھر کروٹ بدلتا ہے انسان نیند کے دوران میں، اس کا کوئی حرج تو نہیں ہے؟ ان کا سوال یہ ہے دائنی کروٹ سوتے ہیں لیکن نیند میں کروٹ بدل لیں، اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ بھائی آپ کی پکڑ اختیار پہ ہے، آپ کو ثواب بھی اختیار پہ ہے۔ آپ یہ نیت کر کے سو گئے کہ میں دائنی کروٹ سوؤں گا، بیچ میں اگر آپ نے بائیں کروٹ لی بھی لی کوئی حرج نہیں۔ آپ دائیں کروٹ سوتے سوتے تھک گئے، آپ نے 2-4 منٹ کو جان کے بھی لے لی تب بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ دائیں کروٹ سونا سنت ہے، فرض نہیں ہے آپ کے اوپر۔ آپ کے مان لو کندھے میں اتنا درد ہے کہ آپ سو ہی نہیں سکتے دائیں، پھر کیا کرو گے؟ تو اس لیے دین پانی کی طرح ہے، جیسے حالات مڑتا چلا جاتا ہے نا پانی، اسی طرح سے آپ بھی خود ہی موڑ لے لیا کرو۔ ہاں جی۔ ان کا سوال ہے آج کے زمانے میں جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا کیا جائز ہے؟ یہ ٹرینڈ بن چکا بھائی، قیامت تک کے لیے نبی کی حدیثیں قرآن کی آیتیں ہیں۔ جھوٹ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے خلاف بتایا، تو یہ منافقوں کی نشانی بتائی، تو اب ہو قیامت کے قریب ہو
یہ اب سے پہلے ہو، جب سے شریعت محمدی لاگو ہوئی ہے، اول تو دین میں جھوٹ ہے ہی نہیں شروع سے ہی، تو جب سے ہی جھوٹ کی منائی ہے، یہ ایمان کی ضد ہے، تو اس لیے بالکل آپ لوگوں کو بچنا چاہیے کسی بھی قیمت پہ، چاہے آپ کا کتنا ہی بڑا نقصان ہو، کتنی مار پڑے آپ کو کسی بھی قیمت پہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یہاں تک کہ اپنے خلاف بھی گواہی دینی پڑے، تو قرآن یہ کہتا ہے اپنے خلاف گواہی دیں۔ لیکن اگر مصلحتاً جھوٹ بولنا پڑ جائے، مصلحتاً کیسی، وہ تو اللہ کو پتہ ہے، جن چیزوں میں جھوٹ کی اجازت ہے، جیسے رشتے خراب ہو رہے ہیں دو بھائیوں کے، ان کے بیچ میں آپ نے جھوٹ بول کے رشتہ صحیح کرا دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہوتا ہی نہیں۔ قرآن میں اللہ نے جہاں بنیامین کا قصہ بیان کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کا، وہاں وہ پیالہ ان کے اناج میں چھپا دیتے ہیں، تو اللہ نے یہ کہا کہ یوسف نے نہیں کی تدبیر، یہ میں نے کی، اپنے اوپر لے لی بات، تو وہ ایک تدبیر ہے، ایک بحال کرنے کا، رشتے بحال کرنے کا، یہ جھوٹ بھی نکل آئے گا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی، رمضان مبارک میں عورتوں کے بارے میں سوال ہے میرا۔ ہاں پہلے تو وہ عشاء کی نماز پڑھتی ہیں، سکرت شروعات پوری کرتی ہیں، اس کے بعد 20 رکعت تراویح پڑھتی ہیں، پھر 12 رکعت جو ہے وہ تہجد پڑھتی ہیں، مطلب وہ اپنے اوپر ایسا لازم کر کے رکھی ہے جیسے اس کے بغیر ہماری عشاء کی نماز نہیں، ہمارا روزہ ہی پورا نہیں ہوتا۔ ان کو سمجھا کے تو مانتے نہیں بات۔ ان کا سوال یہ ہے عورتیں اتنے نفل پڑھتی ہیں کہ پہلے 17 پھر 12 پھر 20، بھائی آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ جب اس رات کی نفل عبادت اللہ نے آپ کے لیے کہہ دیا کہ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہے، تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے گھر کی عورتیں اس طرح پڑھ رہی، میں بھی پڑھوں گا آج، تو آج اس رمضان میں آپ بھی شروع کر دینا۔ نہیں، عقیدہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز ہی میں ان کو روزہ نہیں ہوتا۔ اگر یہ عقیدہ ہے تو پھر تو گناہ ہے، لیکن اگر وہ نفلی عبادت اتنا زیادہ کر رہی ہیں تو انہیں پوری رات پڑھی، پوری رات نفلیں پڑھیں، اور یہی ہوتا تھا نبی کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ نہ اپنی عورتوں کو سونے دیتے تھے نہ خود سوتے تھے، اور ساری ساری رات عبادت کرتے تھے۔ عبادت کسی بھی شکل میں ہو، دعاؤں کی شکل میں ہو، نفلوں کی شکل میں ہو، ذکر کی شکل میں ہو، قرآن کی تلاوت کی شکل میں ہو، قرآن سمجھنے کی شکل میں ہو، کوئی بھی شکل ہو، تلاوت۔ میرا یہ سوال ہے کہ جیسے ایک اسٹیٹمنٹ دیا جاتا ہے کہ یہاں سے 60-70 سال کی زندگی ہے، آپ وہاں پہ دیکھو، جبکہ مسلمان اپنی اسٹڈیز کے ذریعے کسی اور چیز کے ذریعے سوشلی کوئی پارٹیسپیشن نہیں کر رہا ہے، تو نہ کوئی انوینشن کر رہا ہے، نہ کچھ بڑا کام کر رہا ہے، بس یہ لیکن مت ہر چیز کر لینا چاہتا ہے، ہوائی جہاز سے جائے گا تو وہاں عمرہ کرنے، لیکن ایکسپیریمنٹ نہیں کرتا کچھ بھی۔ ان کا سوال یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ یہ کہا دیا جاتا ہے 60-70 سال کی زندگی ہے، یہاں کیا وہاں کی تیاری کرو۔ میرے بھائی یہاں کی تیاری سے ہی وہاں کی تیاری ہوگی۔ جو لوگ پڑھ لکھ لیں گے، ڈسکوری کریں گے، وہ چیزوں میں غور و فکر کریں گے، تبھی تو اوپر کا معاملہ کھلے گا ان کے ذہن میں، ورنہ اللہ کی پہچان ہی نہیں ہوگی۔ دیکھو قرآن میں اللہ نے ایک جگہ یہ کہا علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کا مطلب جاہل اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ ڈرامہ کرتا ہے ڈرنے کا، لیکن جسے علم آ گیا، جو قرآن میں غوطہ زن ہو گیا، جو براڈ مائنڈڈ ہو گیا، جس نے ڈسکوریز میں کہ اللہ نے چاند کیوں بنایا، اس کی ایسی چال کیوں ہے، اللہ نے سورج کیوں بنایا، اس کی روشنی ایسی کیوں ہے، اس کی کرنیں ہم تک کب تک پہنچ گئی، جب تک یہ چیزیں آپ کے ذہن میں نہیں ہوئی آپ کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ براڈ مائنڈڈ ہو، پڑھو، اور اس کے بعد پھر اللہ میں غور و فکر کرو۔ ٹائم دیکھ لو بھائی، کھانا آ گیا؟ یہ آگے ہاں ایک سوال ہے، ہاں شوہر باہر رہتا ہو، بیوی نامحرم سسرالیوں کے ساتھ نہ رہنا چاہے تب؟ ان کا سوال یہ ہے کہ شوہر باہر رہتا ہے، بیوی نامحرم سسرالیوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تب بھائی وہ ایمان والی عورت ہے، اس کا ساتھ دینا چاہیے رشتہ داروں کو، اور مبارکباد کی مستحق ہے ایسی میری بہن یا بیٹی کہ جو اس طرح کے سوال کر رہی، اسے بالکل سیپریشن اختیار کرنا چاہیے اور اپنے مائکے میں رہنا چاہیے، جب کہ اس کا شوہر آ جائے تو وہ پھر اس کے پاس آ جائے۔ بہت اچھا سوال ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو، اس کی سمجھ میں آ جائے بات۔ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا ہے کوئی ایسا ہے جس کا جنت میں؟ ان کا سوال یہ ہے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا کیا سیدھا جنت میں جائے گا؟ جنت میں وہ جائے گا جو حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کر کے اللہ کو حساب دے کے آگے بڑھے گا۔ آیت الکرسی پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نمازوں کے بعد، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے جنت مل جائے گی۔ جنت ملے گی آپ کو اپنے اعمال سے، اس کے حساب کتاب دینے سے، اللہ کے ہاں ان کی پذیرائی اور ایکسیپٹ کر لینے پہ، کہ جب اللہ مان لے کہ ہاں بھائی یہ صحیح دین پہ چل کے آیا اور ایمان کے ساتھ اس کا خاتمہ ہوا۔ ارے بھائی کہاں ڈائریکٹ جنت، اس طرح اگر ڈائریکٹ جنت ملا کرتی، آپ یقین کرو میں 10-10 20-20 100-100 روپے دے کے تمام ہندوؤں کو آیت الکرسی پڑھوا دوں 2 رکعت پڑھوانے کے بعد، ایک کو بھی باہر نہ رکھنے دوں۔ مطلب ہمارے بھائی کروڑوں کی تعداد میں جا رہا ہے، ہمیں اندازہ ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے آگ کی طرف جا رہا ہے، تو بچانے کا بہترین طریقہ ہے
اپنی ساری دولت بانٹ دو, انہیں بچا لو. لیکن اس طرح جنتیں ملا کرتی. جنت اتنی مشکل چیز ہے کہ نبی نے یہ فرمایا کہ اللہ نے جب جنت بنائی تو بھیجا جبرائیل کو کہ دیکھ کیا اسے. جب وہ آگے بتایا انہوں نے کہ اللہ یہ تو نے کیا چیز بنا دی, اتنے جھاڑ جھنکاڑ اس پہ پہنچنے کے لیے, وہاں تو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. اتنی مشکل جنت ہے جو ایک آیت الکرسی پہ آپ کو دے دیں. ہو گیا جی بس آج. ہاں ہیں, ان کا سوال یہ ہے عورت جوڑا باندھ کے نماز پڑھ سکتی ہے؟ بالکل پڑھ سکتی ہے, مرد نہیں پڑھ سکتا. عرب میں لمبے لمبے بال ہوتے تھے, انہیں جوڑا باندھنے سے منع کیا گیا تھا. وما علینا